اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز اور فیملی چینل کے ممبرز اور جو نئے آئے ہیں ان کو تو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اپنے چینل میں آئے ہیں۔ یہ آپ ہی کا چینل تھا، لیکن دیر آئے درست آئے۔ انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ میرے پاس جو بھی علم ہے، جو بھی احاطہ ہے میرے علم کا، وہ میں آپ تک شیئر کروں، آپ تک پہنچاؤں اور ہمیشہ سچ کی زبان بولوں، کیونکہ سچ کو جو ہے وہ کوئی آنچ نہیں ہے۔ 100 سال کے بعد بھی بولا جائے گا تو وہی الفاظ آئیں گے، جبکہ جھوٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، اور قرآن شریف میں آیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ تو اسی بیس پہ انشاءاللہ آپ میرے پروگراموں کو سنیں گے اور قوی امید ہے کہ مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ توجہ سے سنیں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ میں کسی فرقے کی نہیں، کسی پارٹی کی نہیں، لیکن ہر وہ پارٹی یا ہر وہ فرقہ میرا بھی اور آپ کا بھی دشمن ہے کہ جو تفرقے بازی کرے، چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں یا مذہبی پارٹیاں ہوں، جو لوگوں کو دلوں سے دور کرے، جو نفرتیں پھیلائے، اور یقینی طور پہ یہ شیطان کا کام ہے، اور ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ ان شیطانوں کے شکنجے میں نہ آئے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگے۔ لہٰذا میرے جو پرانے ویورز ہیں ان کی مہربانیاں ہیں کہ انہوں نے ریفرنسز دیے، شیئرز کیے میرے پروگرام، ان سے ریکویسٹ کی اور ان لوگوں نے اس ریکویسٹ کو قبول کیا، تو مجھے بہت خوشی ہے۔ اسی طریقے سے چین چلتی جاتی ہے اور چینل جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور جیسے چینل بڑھتا ہے میری دل کی قوت ملتی ہے، مجھے طاقت ملتی ہے، اور مجھے اور ولولہ آتا ہے، میں تحقیق کی ایک جستجو پیدا ہوتی ہے کہ میں اتنی ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں کہ جو آپ کے دل کو بھی پسند آ جائیں اور آپ لوگوں میں بھی اس کا ریفرنس دے سکیں کہ یہ بات درست ہے اور یہ بات غلط ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں پروگرام کو۔ ہمارا پروگرام یہ تھا کل کہ ہم نے کہا تھا کہ اس نور کے 2 ٹکڑے ہوئے تو محمد اور علی بنے، پھر 5 ٹکڑوں میں بانٹا تو پنجتن پاک بنے، تو پھر 14 ٹکڑوں میں بانٹا تو 14 معصوم بنے، اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس سے آگے میں آج بیان کروں گا۔ کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے میں ان ٹائم اپنا پروگرام نہیں کر پا رہا ہوں۔ عموماً ہی میں تقریباً دیر سے کرتا ہوں، جو کہ میری بہت بڑی کوتاہی ہے، اور میں انشاءاللہ کل سے کوشش کروں گا کہ 6، 7 یا 8 بجے تک جو ہے وہ ڈیلی کے طور پر ایک پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے، اور اس سے زیادہ زحمت میں آپ کو نہ دوں کہ آپ دوسرے دن پھر کاموں میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن اسے بھی آپ نے ایک اپنے کام کے اندر ٹائم ٹیبل میں رکھنا ہے کہ یہ پروگرام سننا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری ہر بات سے متفق ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس بات سے متفق نہ ہوں وہ بات آپ مجھ سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کو مطمئن کر سکوں، ورنہ میرے پروگرام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات جو میں نے کل کہی تھی، نہ جوش عقیدت ہے نہ غلو ہے، بلکہ ہماری رہنمائی قرآن شریف نے کی ہے کہ رسول اللہ نوری ہیں، نور کے بنے ہوئے ہیں۔ اب نور کئی قسم کے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں سورج بھی چمک رہا ہے، وہ بھی نور ہے۔ علم جو ہے وہ بھی نور ہے۔ علم کب نظر آتا ہے؟ کہ جب زبان سے بندہ بولتا ہے، خیال کے اندر آتا ہے، تخیل میں آپ کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، ذہن سے آپ کی زبان پہ آتی ہے، یا تو آپ زبان سے بولتے ہیں یا پھر قلم سے لے کے آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کا یوں وہ علم اور وہ خیال جو ہے دوسروں کے لیے پھر وہ روشنی کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ آپ نے وہ علامہ اقبال کا سنا ہوگا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدا ہے میری۔ تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ وہ شمع کی طرح جو جلتی ہے تو اس کی طرح میری زندگی ہو، بلکہ آپ کے علم سے، آپ کی ذات سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ نور پھیلے۔
تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 41 کہ اے ہمارے حبیب اس وقت آپ کی کیا شان ہوگی، اس وقت آپ کا کیا مرتبہ ہوگا اور کیا جلالت ہوگی جب تمام امتوں کے پیغمبر اپنی اپنی امتوں پر گواہ بن کر آئیں گے اور ہم آپ کو ان پیغمبروں پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام پیغمبروں کے اوپر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہونا چاہیے کہ پیغمبری کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے پیغمبر جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ان سے ہی شروع ہوئی۔ رسول اللہ سے پہلے آخری پیغمبر کون تھے؟ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کہ پیغمبر اپنے اپنی امتوں کے ساتھ آ رہے ہیں، قیامت کے دن اور ان کی نیکی اور بدی پر، ان کے خیر و شر پر اور ان کے ایمان و کفر پر گواہی دے رہے ہیں۔ جب گواہیاں مکمل ہو گئیں تو سب پیغمبر ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا، خاتم النبیین کو بلایا، اور حبیب نے آ کر پیغمبروں کے اخلاص عمل کی گواہی دی۔ تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 570 برس کے بعد دنیا میں تشریف لائے، یعنی ظاہراً پیدا ہوئے، اور گواہی دے رہے ہیں حضرت آدم کی۔ اگر حضور کا وجود نوری نہیں تھا تو گواہی کیسی؟ اس لیے کہ گواہ کو تو آنکھوں سے دیکھا ہونا چاہیے۔ اگر مجھ سے کوئی گواہی مانگے گا تو جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں تو میں گواہی کیسے دوں گا؟ اب سب سے پہلے پیغمبر ہمارے جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے آخری خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ وہ حضرت آدم کی گواہی دیں گے اور وہ حضرت عیسیٰ کے 570 سال کے بعد ہمارے آخری نبی دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب اگر کوئی مجھے کہ جناب رضی صاحب 30 40 50 برس سے آپ لاہور میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں اور یہاں جاب کر رہے ہیں، یہیں پہ آپ نے تعلیم دی، کل آ کر گواہی دیں عدالت میں کہ مینار پاکستان آپ کے سامنے بنا، تو اس مسجد یا مینار کو بنے ہوئے تو 76-77 سال ہو چکے ہیں، جبکہ میں 76-77 سال کا نہیں ہوں۔ مینار بنا ضرور ہے لیکن میرے سامنے نہیں بنا، میں گواہی نہیں دے سکتا کہ میرے سامنے بنا ہے، کیونکہ گواہ آنکھوں دیکھا ہونا چاہیے۔ اب کہا کہ اچھا آپ گواہی دیجئے کہ بادشاہی مسجد آپ کے سامنے بنی ہے۔ میں نے کہا کہ بادشاہی مسجد میں نے دیکھی ضرور ہے لیکن میرے سامنے نہیں بنی ہے۔ تو اگر حضور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے موجود نہیں تھے تو وہ گواہی کیسی، اور تھے تو کیا تھے؟ سوال پیدا ہو رہا ہے نا۔ ذہن میری گفتگو کو ذرا توجہ سے سنیے گا، سکون سے، اطمینان سے۔ پیدا تو ہوئے وہ سن پہلی عام الفیل میں، کہا عالم نور میں تھے۔ اچھا تو اس کونے میں عالم نور میں ہے۔ اب آئیے کہ یہ کونا جو قیامت سے ملا ہوا ہے رسول کے بعد کا، اس کے لیے آج بھی سن لیجئے ارشاد خداوندی ہوتا ہے، اس طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی گروہ قرار دیا کہ تاکہ تم انسانوں پہ گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ امت وسط سے مراد، یعنی درمیانی امت سے مراد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قیامت تک رہے گی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ امت وسط سے مراد 12 امام ہیں جو سلسلہ امام اور سلسلہ امامت قیامت تک رہے گا۔ اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ حضرت امام مہدی کا تو ہم نے سب نے سنا ہے کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے جب قیامت آئے گی تو، اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ اہل بیت رسول میں سے ہوں گے۔
حضور کے اہل بیت میں سے ہوں گے، تو اب امت ہو یا امام ہو، سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو ان پر گواہ بنایا، اگر آج رسول ہیں نہیں تو گواہ کیسے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ گواہ ہیں، امت کہتی ہے کہ وہ مر گئے، یا محمد نہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو۔ یہ تو رسول کی بات ہو گئی کہ وہ نوری ہیں، رسول کے بعد کوئی اور بھی نوری ہے؟ تو اب سنیے کہ سب پر گواہ رسول ہیں، پیغمبروں پر رسول گواہ ہیں، امت وسط پر رسول گواہ، رسول پر بھی کوئی گواہ ہے؟ جو رسول کی امت تھی وہ وسط کی امت کہلائی، درمیانی امت کہلائی، اس پہ رسول گواہ ہے۔ رسول پر کون گواہ ہے؟ ہم نے پھر قرآن شریف سے پوچھا کہ اے قرآن تو ہی بتا دے کہ رسول پر کوئی گواہ ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن بولا کہ کیوں نہیں، سورہ رعد آیت نمبر 43، اے رسول کہہ دیجئے میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر آگے آیت چل رہی ہے، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یہ کہے کے لیے رسالہ محمد پر گواہ ہیں۔ کون ہے؟ دو ہستیاں، ایک اللہ اور ایک وہ جو بہت عالم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب اس آدمی کو ڈھونڈیے کہ وہ کون ہے۔ پہلے یہ دیکھیے کہ رسول کب بنے۔ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنت نبیا وآدم بین الماء الطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ حدیث قدسی، یعنی آدم ابھی بنے نہیں تھے۔ تو حضرت آدم تو اس وقت بنے ہی نہیں تھے جو گواہ ہوئے۔ جب حضرت آدم گواہ نہیں ہو سکتے رسالت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آدمی کہاں سے ہوگا؟ کوئی گواہ ان کے اوپر۔ بہرحال کوئی صاحب تھے ضرور، قرآن نے نام نہیں لیا، صفت بتائیے کہ ان کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب پوری کتاب کی شان کیا ہے؟ پوری کتاب کی شان کتاب کے اندر ہی لکھی ہے کہ ولا رطبم ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کہ دنیا کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ یہ پوری کتاب کی شان ہے، اور گواہ وہ صاحب ہیں جو پوری کتاب کے عالم ہیں۔ کہیں یہ وہی تو نہیں جو کل ممبر پہ بیٹھے کہہ رہے تھے سلونے کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے، اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ اور وہ ذات کون سی تھی؟ آپ تمام احادیث کی کتابوں میں دیکھ لیں، وہ ذات حضرت علی علیہ السلام کی تھی۔ میں نے آپ کو مٹی سے بنے انسان کی کہانی سنائی، آج نور کے بنے انسان کی کہانی سنیے، جس کے پاس علم کا ذریعہ ہے، علم کتاب ہے۔ یا اللہ تو اکیلا کافی تھا گواہی کے لیے، خواہ مخواہ تو نے اور کو کیوں شامل کیا؟ اب یہ تو اللہ کی مصلحت ہے، اللہ ہی جانے کہ اس نے رسالت کی گواہی میں ایک اور کو شامل کر لیا۔ جب رسالت کی گواہی میں اللہ نے ایک اور کو شامل کر لیا تو اکیلا قرآن کیسے کافی ہو جائے گا؟ میری بات کو برائے کرم سوچئے گا کہ یہ جملہ کس نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ تو یہاں پر یہی سوال ابھرتا ہے کہ جب اللہ گواہی دے گا اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، تو پھر اکیلا قرآن کیسے کافی ہو گیا؟ تو اب سرکار دو عالم پر انبیاء جو ہیں وہ گواہ ہیں۔ نور کے دوسرے حصے کا کام کیا ہے؟ جو اس وقت سے موجود ہے جب رسول کے سر پر تاج رسالت رکھا جا رہا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھے تھے، اور حضرت علی بھی تشریف فرما تھے، اور عرب کا ایک میوہ کھجور
تناول فرما رہے تھے، وہاں کا میوہ تھا کھجور جو کھایا کرتے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک گٹھلی جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی۔ اب یہ ہمارے پاکستان میں بھی رواج ہے کہ جب کچھ دوست اکٹھے بیٹھتے ہیں ایک ساتھ آم کھاتے ہیں تو کبھی کبھی گٹھلیاں چل جاتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، سمجھے آپ نا؟ تو گٹھلی لگی، انہوں نے مڑ کر دیکھا، کہا کہ آپ مجھ بوڑھے سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ ٹریننگ ہو رہی تھی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی سمجھ نہیں پائے، کہنے لگے سلمان کیا تم بہت بوڑھے ہو؟ کہا کہ ہاں سرکار میں اتنا بوڑھا ہوں۔ کہنے لگے کیا تمہیں وہ واقعہ یاد ہے جب تمہیں شیر نے گھیرا تھا جنگل میں؟ کہا جی ہاں یاد تو ہے، مگر آپ کو کس نے بتایا؟ کہا کہ پھر ایک آدمی آ گیا تھا، اس نے شیر کو بھگا دیا تھا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں بالکل صحیح کہا، ایک آدمی آیا تھا، اس نے بھگا دیا تھا شیر کو۔ کہا جب تمہاری جان بچ گئی، تمہارے دم میں دم آیا، وہاں جنگل تھا، پھول کھلے ہوئے تھے، کچھ تم نے ان پھولوں کو جمع کر کے ایک گلدستہ بنایا تھا، اس آدمی کے پاس آئے تھے اور کہا تھا جی میرے پاس کچھ ہے نہیں، اس وقت جو میں آپ کو تحفہ دوں بس غریب کا تحفہ یہ ہے کہ پھولوں کا یہ گلدستہ ہے، یہ قبول فرمائیے۔ تو اس آدمی نے گلدستہ لے لیا۔ جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں سرکار بالکل یہی ہوا، لیکن یہ بات مجھے اور میرے خدا کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں، یا پھر اس آدمی کو معلوم ہے۔ ایک دفعہ ابا میں ہاتھ ڈالا، ابا جو اوڑھتے ہیں اس میں جیبیں بھی ہوتی ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہنا کرتے تھے، تو ابا میں ہاتھ ڈالا تو گلدستہ ایک نکالا۔ کہا سلمان دیکھو کہیں یہ گلدستہ تو نہیں تھا۔ اب تو جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ہے۔ اب اگر حضرت علی بازو نہ تھام لیتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ تعلیم تو دے دی لیکن اب علم ریلے میں بہہ نہ جائیں، یہ سنبھالو انہیں۔ کہا سلمان گھبراؤ نہیں، ہر نبی کی مدد میں نے چھپ کر کی ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں نے ظاہری طور پہ کی ہے، ان کے ساتھ کی ہے، جنگ لڑکے کی ہے۔ یہ علی ادھر ہیں اس کونے پر، اور ایک نور کو تصدیق کے لیے چھوڑا، ایک نور کو مدد کے لیے خلق کیا۔ اب رسول کے لیے تو میں نے آیت پڑھی کہ رسول امت وسط کے لیے گواہ ہیں، یہ بھی قیامت والے اینڈ پر ہیں کہ نہیں؟ پھر سنیے کلام پاک میں ارشاد ہو رہا ہے، اور آج پوری بات جو ہے نا وہ قرآن ہی سے ہے، اور قرآن میں ہی ایک سورہ ہے، سورہ زلزال، آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک سنیے، انسان کو پہچانیے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو زور زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، وَأَخْرَجْتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے کلیجے میں جو کچھ ہے وہ نکال کر باہر اگل دے گی، اور اپنا سارا بوجھ نکال کے پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ انسان آپ ہوں گے، یقین مانیے ذرا سا زمین کو جھٹکا لگتا ہے تو ہوش و حواس بگڑ جاتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے اسلام آباد، کشمیر، پشاور، لاہور، گوجرانوالہ اور کئی سارے علاقوں تک ایک زلزلہ آیا تھا، 5 اگست غالباً وہ ڈیٹ تھی اس کی، تو سب کا برا حال ہو گیا تھا، لوگ گھروں سے نکل آئے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جیسے کوئی شہسوار اپنے گھوڑے کو ڈانٹ رہا ہو جب گھوڑا اچھل کود کرنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے۔ وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا،
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، سورہ زلزال آیت نمبر 3 سے 5 تک، کہ وہ دن جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی وہ دن جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اب وہ خبریں جو بیان کرے گی، معلوم ہوا کہ کوئی معمولی آدمی نہیں پوچھ رہا ہے اس سے، کیونکہ اس سے پوچھا تھا نا کہ یہ تجھے کیا ہوا ہے۔ تو کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر وہ زمین جو ہے اپنی خبریں بیان کرے گی۔ معلوم ہوا کہ کوئی معمولی آدمی نہیں پوچھ رہا ہے، کوئی وی آئی پی پوچھ رہا ہے۔ اللہ وہی بھیج رہا ہے کہ انسان پوچھ رہا ہے، بولتی نہیں تو زمین جلدی جلدی اپنے خبریں دینے لگی ہے۔ اب سمجھے آپ کہ ابو تراب کے کیا معنی ہے؟ مٹی کا باپ۔ ابو تراب کس کا لقب ہے؟ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں لکھ کے بتائیے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے مٹی کا بنا انسان کافی نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے ایک انسان دوسری قسم کا بنایا نور سے، اور محمد و آل محمد کو دو وجود عطا فرمائے۔ ایک وجود ہے ظاہری جس کے اندر وہ ہماری طرح انسان دکھائی دیتے تھے، اور ایک وجود حقیقی جس کے اندر وہ نور ہے۔ وجود ظاہری اس لیے دیا کہ ہم کو اجنبیت محسوس نہ ہو، ہم الگ تھلگ نہ رہیں، ہم ان کے قریب جائیں۔ اور وجود نوری اور حقیقی اس لیے دیا کہ جو کام ان کے ذمے ہے، جو مقصد ان کے ذمے ہے، وہ پورا ہوتا رہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہونے پائے۔ اس کی دنیا میں دوسری مثال جو ہے وہ اہل بیت کے علاوہ، محمد و آل محمد کے علاوہ ایک مثال اور ہے کہ دنیا میں اس کا نام ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو وجود عطا فرمائے۔ ایک وجود ظاہری ہے جس کے اندر وہ بشکل کتاب آپ کے ہاں الماریوں میں رکھا ہے، بچے بھی اس کو اٹھا لیتے ہیں، بوڑھے بھی اس کو پڑھتے ہیں، خواتین بھی اس کو اٹھا لیتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا وجود ظاہری ہے جو کاغذوں پر لکھا ہوا ہے، کتاب کی شکل میں ہے، ہمارے گھروں میں رکھا ہے۔ اور ایک قرآن کا وجود نوری ہے۔ وجود نوری وہ ہے کہ جو اگر ہمالیہ پہ اتر آتا تو ہمالیہ سرما ہو جائے، جو میں نے کل آپ سے بیان کیا تھا کہ اگر ہم کلام پاک اپنے کلام کو زمین پہ، پہاڑوں پہ، کسی بھی نازل کرتے تو وہ سرما ریزہ ہو جاتے، لیکن ہم نے رسول کے قلب پہ اس کو نازل فرمایا۔ تو وجود ظاہری ہماری الماری نہیں توڑ رہا، وہ جو قرآن شریف جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس ہے، وہ الماری نہیں توڑ رہا جس میں کئی قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں۔ وہ وجود نوری جو ہے اگر اس کو ہمالیہ اٹھائے تو اٹھا نہیں سکتا، کیٹو کی پہاڑی اٹھائے تو اٹھا نہیں سکتا، دنیا کے بڑے سے بڑا پہاڑ اٹھائے تو اٹھا نہیں سکتا۔ تو جس طریقے سے قرآن کے دو وجود ہیں، ایک ظاہری ہے جس کو کہ ہم پڑھ سکیں، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، وہ قرآن کا وجود ظاہری ہے، اور ایک قرآن کا جو وجود نوری ہے، بالکل اسی طرح محمد و آل محمد کا ایک وجود ظاہری اور ایک وجود نوری ہے۔ وجود ظاہری سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وجود نوری وہ ہے کہ جو اول ما خلق اللہ، و نوری کے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور خلق کیا، تو یہ ہمارے نبی کی اور ان کی آل کی شان ہے۔ تو آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے ٹاپک پہ آئیں گے۔ مجھے کرنٹ افیئرس کے لیے کہا گیا تھا بات کرنے کے لیے۔ اب کرنٹ افیئرس کے لیے دیکھیں کہ کتنے سارے چینل کھلے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، لیکن بہرحال دل تو جلتا ہے خبریں پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، اور انہیں کو سننے کے بعد تبصرے کیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں بولوں گا ضرور اس پہ، اور کبھی کبھی نے میرے کچھ پچھلے پروگراموں کے اندر ایسے میں نے پروگرام کیے ہیں کہ جب دل بھر چکا ہے ان چیزوں سے تو پھر میں نے اس پہ بولا، اور اچھا بولا اور خوب بولا آپ کی تائید سے، اور انشاءاللہ اسی طرح مجھے آپ کی تائید حاصل رہی، اور مجھے آپ سبسکرائبر جو ہے
میں نے کمنٹس میں بھی آپ کو لکھ دیا تھا، اس وقت بھی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پروگرام کو اپنے اور چینل کو جو ہے وہ ابھاریں گے اور ویوز زیادہ سے زیادہ دیں گے اور لائک ضرور کریں گے. ہمارے کوئی یوٹیوبر ہیں صفی صاحب ہیں کوئی، وہ تو یہ کہتے ہیں بیچارے کہ بھائی آپ لائک نہیں کرتے ہیں، یہ انگلی پکڑیں اس کو جو ہے نا لائک کو ایسے دبا دیں، پہلے آپ اس کو دبا دیں بعد میں میرا پروگرام سنیں. تو بس یہی آپ سے میری گزارش ہے کہ لائک بھی کر دیا کریں، سنا بھی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم حاصل ہوگا، آپ کا دماغ روشن ہوگا، آپ بڑے سکون کی نیند سوئیں گے. اور ہاں، جاتے جاتے میں بھول گیا کہ مجھے آج آپ کو ایک تحفہ گفٹ کرنا ہے، اور وہ تحفہ ایسا ہے کہ دل کی بیماریوں سے بچا رہے گا وہ انسان، انجائنا یا ہارٹ اٹیک سے بچا رہے گا. اگر دل کی تکلیف ڈائگنوز ہو گئی ہے تو حیرت انگیز طور پر اس کو شفا یابی ملے گی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے دل کو روشن کرے گا اور قلب کو منور کرے گا. بزرگ ہستیوں کی زیارتیں ہوں گی، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا، اور جو ٹینشن میں مبتلا لوگ ہوں گے اور ہیں، ہر وقت دل گھبراتا ہے اور پریشانی رہتی ہے، ان کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے اور ختم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. انزائٹی کا علاج ہے، اسٹریس کا علاج ہے، ڈپریشن کا علاج ہے، بے سکونی کا علاج ہے. اور جو کسی بھی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، جو بھی الجھن ان کی ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہوں گی. رات بھر نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، وہ سکون کی نیند سوئیں گے. غرض یہ کہ ہر قسم کی الجھنیں اللہ پاک دور کرے گا جو جو آپ کی نیت ہوگی. اور وہ اس میں اللہ کی صفات میں سے میں 2 نام آپ کو بتاتا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے. آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے، چاہے آپ کا وضو سے ہوں آپ یا وضو سے نہ ہوں، اور آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو. اور انشاءاللہ پھر آپ معجزہ دیکھیے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اجازت چاہنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی غیبی مدد نازل فرمائے. یہ کرنٹ افیئرس ہی ہیں کہ جو اسرائیل اس وقت لگا ہوا ہے ان کو شہید کرنے میں ہمارے مسلمانوں کو، اور ادھر ہندو لگے ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ان کو قید کر رکھا ہے گھروں میں، نسلوں کی نسلیں بیچاروں کی قید ہیں ان کے گھروں کے اندر. تو ان کے لیے ضرور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھا کریں. کھانا کھاتے وقت ان کے بھوکا ہونے کو یاد رکھا کریں، اور اللہ سے ان کے لیے خوب دعا کیا کریں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.